بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہار منہ شہد کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا شخص کمزوری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ روزانہ اپنے پاؤں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سونے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھا لیا کریں۔ امرود کھانے سے جسم کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ماہواری کے دوران عورتوں کو ٹھنڈا پانی بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کچی گاجر حسن پیدا کرتی ہے، نظر تیز کرتی ہے۔ مرد کے جسم کو طاقت اور قوت دینے والی 3 سستی اور عام سبزیاں: پالک، ادرک۔ نمبر 3 شلجم۔ حکیم لقمان نے فرمایا، اگر تم اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ اس سے کمزور شخص کے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ 3 عورتیں ایسی ہیں جو مرد کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ اگر مرد اس کی طرف چلا گیا تو ساری زندگی کے لیے برباد ہو گیا۔ بے نمازی عورت، زیادہ ہنسنے والی عورت، اپنے آپ پر غرور کرنے والی عورت۔ بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ مچھروں کے گردے ہوتے ہیں۔ جب وہ آپ کا خون چوستے ہیں وہ بیک وقت آپ پر پیشاب کرتے ہیں۔ چہرے پر کھیرا رگڑنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ جو عورت اونچا بولتی ہے وہ بے حیا ہو، جو چھوٹا لباس پہنتی ہے وہ آزاد خیال ہے، جو عورت پانی ایک سانس میں پی جائے وہ جلد باز ہے، جس عورت کا منہ بڑا ہو اس میں نخرے زیادہ ہوتے ہیں، جو عورت نیلے لباس زیادہ پہنتی ہے وہ بہادر ہوتی ہے، جس عورت کو زیادہ پسینہ آئے وہ کنجوس۔ کھجور کھا کر فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ اسپغور روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت ہونے والی جلن سے بچاتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں خوف کی وجہ سے آپ مر بھی سکتے ہیں؟ 2 جگہوں پر انڈے کا خور رکھ دو، رزق سنبھال نہیں پاؤ گے۔ اپنے تکیے کے نیچے، کمرے کی چھت پر انڈے کا خور رکھنے سے دولت بارش کی طرح برسے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں سے حافظہ تیز ہوتا ہے: میٹھا کھانے سے، جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے، مسور کی دال کھانے سے، ٹھنڈی روٹی کھانے سے اور آیت الکرسی پڑھنے سے۔ پٹھوں کو مضبوط اور قوت میں اضافے کے لیے مہینے میں 3 بار انجیر کھا لیا کرو۔ خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیا کریں۔ 90 سال کی عمر میں چہرہ 18 سال جیسا رہے گا۔ پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال لینے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ عورتوں میں پیٹ کے بڑھ جانے کا علاج: بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کھانا شروع کریں۔ پیٹ کے موٹے ہونے پر ادرک زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ پیٹ کا وزن بڑھنے پر شلجم کھائیں۔ لیموں کا زیادہ استعمال کریں۔ عورت کے پیٹ میں درد ہو سونف کا استعمال کریں۔ آپریشن کے بعد اگر پیٹ پھول جائے تو گاجر زیادہ کھائیں۔ اگر حیض دبنے سے پیٹ بڑھ جائے تو کھیرے کا استعمال کریں۔ حکیم لقمان نے فرمایا، جماع کی شوقین عورتوں کی 10 نشانیاں: وہ عورت جس کا قد چھوٹا ہو، وہ عورت جس کا ناک موٹا ہو، وہ عورت جس کی کلائی دبلی ہو، وہ عورت جو رک رک کے چلتی ہو، وہ عورت جس کی انگلیاں باریک ہوں، وہ عورت جس کے بال باریک ہوں، وہ عورت جو زیادہ بولتی ہے، وہ عورت جس کی چھاتی بڑی ہو، وہ عورت جس کی گردن موٹی ہو، وہ عورت جو زیادہ اونچا بولتی ہو۔ لوگ آپ سے ہاتھ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملاتے ہیں، آپ سے نہیں۔ جس مرد کی جرابیں میلی ہوں یا بٹن ٹوٹا ہو اس کو 2 کام فوراً کر لینا چاہیے: شادی کر لے یا طلاق دے دے۔ اٹلی کہاوت: بوڑھی بھینس کا دودھ میٹھا ہوتا ہے اور بوڑھے آدمی کی جوان بیوی گلے کا ڈھول ہوتی ہے۔ کینسر کا مرض صرف 3 دن میں ختم۔ جس شخص کو کینسر ہو یا آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کو، روزانہ دن میں گاجریں کھانا شروع کریں، انشاءاللہ 3 دن میں کینسر نارمل ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے دفتر میں داخل ہونے سے پہلے 11 مرتبہ یا ولیو پڑھنے کا معمول بنائے تو ہمیشہ نوکری باعزت رہے گی۔ دانت ایسی چیز ہے جو انسان کو 2 دفعہ مفت ملتی ہے، تیسری دفعہ خریدنی پڑتی ہے۔ انسان ایک دن میں 30,000 دفعہ سانس لیتا ہے۔ زبان جسم کا وہ حصہ ہے جو چوٹ لگنے پہ سب سے جلدی ٹھیک ہوتا ہے۔ سوتے ہوئے جو خراٹے لے اس کی عمر بڑی ہوتی ہے، جو جلدی اٹھتا ہے بیمار نہیں ہوتا۔ پیشاب کے رنگ سے صحت کی پہچان:
सफ़ेद रंग जब ज़्यादा पानी पिया जाए, हल्का पीला सेहतमंद इंसान की अलामत है। शफाफ पीला रंग नॉर्मल। गुलाबी सुर्ख पेशाब की नाली का इन्फेक्शन है। तेज पीला रंग पीलिया होने की अलामत है। बुढ़ापे की निशानियां, बुढ़ापे का आगाज़ हो तो अक़वाले ज़री अच्छी लगते हैं। अंग्रेज़ी इलाज के बजाय देसी इलाज पर यकीन पुख्ता होता है। बाहर के खाने नुकसानदेह लगने लगते हैं। अगर अपनी सेहत अच्छी चाहते हो तो चावल खाने के बाद दूध ना पिएं। निहार मुँह उबले हुए चने खाने से कभी भूलने की बीमारी नहीं होती। जिन औरतों को औलाद ना हो, जुम्मे वाले दिन यतीम बच्चों को खाना खिलाएं। बहुत ही जल्द अल्लाह उनको औलाद से नवाजेगा। मुबाशिरत से पहले अगर औरत को 2 खजूरें खिला दें तो हमल नहीं गिरता। अगर दुनिया से सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए, इन 5 सेकंड में दुनिया की सारी इमारतें मिट्टी का ढेर बनकर गिर जाएं। चाय पीने से यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। गैस का मसला शुरू हो जाता है। पित्ते में पथरी की अलामात, सीने और मैदे में जलन का एहसास, कै या मतली होना, यरकान, पेट का फूलना, पेट के दाएं तरफ दर्द का रहना, रात देर से सोने की आदत लड़कियों में हार्मोनल मसाइल की बड़ी वजह है। हार्ट अटैक की 8 अलामात, सीने में दर्द होना, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द का रहना, बेतरतीब और तेज़ धड़कन का होना, खांसी आना, चक्कर का आना, भूख का ना लगना। नंबर 7, थकन महसूस होना, बेचैनी। हार्ट अटैक से बचने के लिए रोज़ाना सुबह को 1 सेब खा लें। निहार मुँह लहसुन खाएं। रोज़ाना सुबह की सैर करें। 90 साल तक तंदुरुस्त रखने वाले काम, गोश्त सिर्फ जवान जानवर का खाएं। जब तक पखाना ना कर लो बिस्तर पर ना जाओ। खाने के ऊपर से पानी मत पिएं। जब तक खाना हजम ना हो जागते रहो। फलों के नए मौसम में फल खाओ। मौसम जाने लगे तो फल ना खाओ। खाने के ऊपर पानी पीने से बेहतर है कि तुम जहर पी लो, वरना खाना ही ना खाओ। खाना खाकर कभी नहाने मत जाओ। औरत के ज़िम्मा शोहर के हकूक़, हर जायज़ काम में उसकी अताअत करना, शोहर की माली हैसियत से ज़्यादा खर्च ना करना, शोहर को जिसका घर आना नापसंद हो उसकी इजाज़त के बगैर ना आने दें। उसकी इजाज़त के बगैर उसका माल किसी को ना दें। इजाज़त के बगैर नफल नमाज ना पढ़ें। शोहर को हराम कमाई से बचाने की फिक्र करें। शोहर को गुर्बत या बदसूरती की वजह से हकीर ना समझना। शोहर का नाम लेकर ना पुकारें। शोहर की इजाज़त के बगैर घर से ना निकलें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अपना सर ऊंचा रखो ताकि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाह को नीचे रखो ताकि पता चले कि तुम बाइज्जत घराने से ताल्लुक़ रखते हो। ज़हनी दबाव रहता हो, थकावट होती हो, थोड़ी देर दाएं जानब लेट जाया करें। जो लोग खाने के दौरान पानी ज़्यादा पीते हैं उनका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है। दाएं तरफ मुंह करके लेटने से कभी कमर की हड्डी नहीं बढ़ती। लहसुन का रस नमक में डालकर पीने से पेट का दर्द ख़त्म होता है। अंगूर खाया करो, इससे दिमाग तेज़ होता है। इससे आपके दिमाग की ज़हानत में इजाफा होता है और ये जिस्म में बीमारियों के खिलाफ लड़ता है। अगर अपनी जवानी हमेशा कायम रखनी है तो सुबह उठते ही एक दाना अजवा खजूर खा लें। केले के छिलके पर चीनी छिड़क कर चेहरे पर मलने से जिल्द साफ और दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। जिन औरतों को माहवारी नहीं आती वो योगा किया करें। सबसे बेहतर योगा माहवारी लाने के लिए बटरफ्लाई योगा है। काली मिर्च हाजमे के निज़ाम को दुरुस्त करने में मदद देती है, जबकि लाल मिर्च दिल के दौरे से बचाती है। फजर की नमाज के बाद सोने से घर में रिस्क नहीं आता। सुबह देर तक सोने रहने से परहेज करें, यानी जब सूरज सर पर चढ़ आए तो सोने से गुरेज करें। जो इंसान नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता तो अल्लाह ताला उससे नेमत छीन लेता है। जिल्द के लिए अंडे की जर्दी में 1 चाय का चम्मच नारियल या जैतून का तेल मिक्स कर लें। इसको इतना फेंटें कि झाग की तरह हो जाए। इसको चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट के बाद अच्छे साबुन से मुंह धो लें।
جلد نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائے گی۔ گلاب کی پتیاں لے کر انہیں ابال کر ان کا پانی ٹھنڈا کر کے نہار منہ استعمال کریں۔ رنگ گورا کریں بآسانی۔ 2 عدد گاجر، 1 عدد چقندر اور آدھے لیمو کا عرق نکالیں اور ہر دوسرے دن رنگ گورا کرنے کے لیے 2 عدد گاجر، 1 عدد چقندر اور آدھے لیمو کا عرق نکالیں، ہر دوسرے روز پئیں۔ لیمو کا عرق چہرے پر ملنے سے بھی چہرہ صاف ستھرا اور گورا ہو جاتا ہے۔ کسی برتن میں پانی ابالیں اور اس پانی کی بھاپ اپنے چہرے پر لیں، اس سے چہرے کے مسام کھلتے ہیں اور چہرے کا رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بیسن میں ذرا سی ہلدی ڈال لیں اور اس میں سرسوں کا تیل ملائیں۔ اس آمیزے کو روزانہ چہرے پر استعمال کرنے سے آپ کی جلد میں نکھار آ جائے گا۔ بواسیر کا علاج: کدو کا گودا خشک 3 تولہ، بھنگ 3 تولہ، دونوں اجزاء کو کوٹ کر آپس میں اچھی طرح ملائیں۔ بوقت ضرورت 1 سے 2 تولہ تک لے کر کوئلوں میں آگ پر ڈال کر دھواں لیں۔ انشاءاللہ چند یوم کے استعمال سے منہ سے مرجھا کر مدھم ہو جائیں گے۔ نہایت ہی لاجواب نسخہ ہے، مرض بڑا کامن ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے۔ ملٹھی کا تیل اور آدھا چمچ شہد ملا کر چہرے کی جلد کو نرم کرنے کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل اور چہرے پر لگائیں، جلد بچوں کی طرح نرم و ملائم ہو جائے گی۔ ہاتھوں کو نرم و ملائم اور نازک رکھنے کے لیے 2 چمچ زیتون آئل، 1 چمچ لیمو کا رس ملا کر گیلے ہاتھوں پر لگائیں، تھوڑی دیر بعد دھو لیں۔ ناظرین، ناخنوں پر چمک لانے کے لیے 1 گلاس گرم پانی میں شیمپو ڈال کر جھاگ بنائیں، اس میں 1 چمچ نمک ملا لیں، 15 منٹ کے لیے اپنے ناخنوں کو اس میں بھگو دیں، پھر ہاتھ نکال کر لیمو سے ناخنوں کو رگڑیں، پھر زیتون کے تیل سے ناخنوں کا مساج کریں۔ اگر ہاتھ اور پاؤں کے جوڑوں پر سیاہ دھبے بن گئے ہوں، ان کو ختم کرنے کے لیے لیمو کے چھلکے میں ذرا سی چینی چھڑک کر سیاہ دھبوں پر لگائیں، اس سے سیاہ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ 1 مرغی کا انڈا، 1 پاؤ اور جادو اصول عرصہ خاص شہد لے لیں، اس کا میزہ تیار کر کے چہرے پر صبح ملیں، آدھے گھنٹے کے بعد چہرے کو دھو لیں، صرف 15 دن میں آپ چہرہ گورا ہو جائے گا۔ پیشاب کر کے فوراً پانی مت پیا کریں ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کمزور ہوگی۔ پاخانہ کر کے فوراً روٹی مت کھایا کریں ورنہ بواسیر ہو جائے گی۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھائیں، پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ چلتے ہوئے کبھی روٹی مت کھاؤ، معدہ سکڑ جائے گا۔ ناظرین، لہسن کے طبی فوائد: معدے کی رطوبت کو ختم کرتا ہے، خشک تاثیر ہے، بلغم کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے، دل کے امراض میں مفید ہے، موٹاپا کم کرتا ہے اور قبض کشا ہوتا ہے، شوگر، دمہ اور کینسر جیسے موذی امراض میں فائدہ دیتا ہے۔ بچھو اور سانپ کاٹ لے تو لہسن کھانے سے اثر زائل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، موٹاپے سے بچنے کے طریقے: میٹھے مشروبات کی بجائے پانی کا استعمال کریں، گرمیوں میں پانی کی مقدار بڑھا دیں، کھانے میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، کھانے کے ساتھ سلاد کا استعمال ضرور رکھیں، ذہنی دباؤ اور الجھنوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، نمک کا استعمال کم کریں، پھلوں میں سیب، ناشپاتی، گریپ فروٹ لیں، یہ جسم کی چربی کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ گرین ٹی ہر کھانے کے بعد 1 کپ پی لیا کریں، کھانا کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی ضرور پیا کریں۔ نہار منہ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد اور 1 لیمو کا رس ملا کر پئیں۔ جن کو السر کی شکایت ہو وہ اس عمل سے پرہیز رکھیں۔ ناظرین، جن لوگوں کا پیٹ بڑا ہو وہ نہار منہ سونف بھنی ہوئی کھائیں۔ ناظرین، اپنی زندگی میں آدھا گھنٹہ ورزش کرنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ جو لوگ موٹے نہیں ہیں وہ بھی ورزش ضرور کیا کریں۔ اگر دودھ میں عرق لیمو ملا کر صبح شام چہرے پر ملا جائے تو چہرہ خوبصورت اور نکھر جائے گا۔
اگر پھل وغیرہ کھانا کھانے کے بعد کھائے جائیں تو دانتوں پر میل نہیں جمتی۔ اگر منہ میں کوئی زخم نہ ہو اور منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لیجئے کہ معدے میں خرابی ہے۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھتی ہوئی چربی دور ہوتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ نمک اور شہد سے دانت صاف کیجئے، دانت چمک اٹھیں گے۔ ناظرین، اگر ہونٹوں پر سیاہی یا نیلاہٹ آ گئی ہو تو لیموں اور گلیسرین کا استعمال کریں، آہستہ آہستہ سیاہی اور نیلاہٹ دور ہو جائے گی۔ اگر کونیوں پر میل جم گئی ہو تو لیموں کاٹ کر اس کے آدھے حصے میں کونی رکھ کر لیموں کو گھمائیں۔ اس طرح کرنے سے کہونی بالکل صاف ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کے چہرے پر کیل محاذ سے نکل آئیں تو آپ 1 اونس گلیسرین لے کر اس میں 2 عدد لیموں نچوڑ لیجئے اور چہرے پر روزانہ ملیں، فائدہ پہنچے گا۔ ہاتھ وغیرہ جل جائے تو چونے کے پانی میں شکر گھول کر جلے ہوئے مقام پر لگانے سے فوراً آرام آ جائے گا۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو پیاز کے عرق کے 2-4 بوندے کان میں ڈال دینے سے درد نہیں ہوگا۔ اگر بخار تیز ہو جائے تو ہاتھ اور پاؤں پر گیلا رومال لے کر اس سے ٹھنڈی پٹیاں کی جائیں تو 5 منٹ تک بخار ہلکا ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ بخار کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر بخار تیز ہو تو بکری کا دودھ ہاتھ، پاؤں اور سر پر ملنے سے بھی بخار اتر جاتا ہے۔ گرمی میں اگر گوشت رکھنا ہو تو اسے سرکہ اور پانی سے تر کیے ہوئے کپڑے میں لپیٹ دیجئے، گوشت کافی دیر تک خراب نہیں ہوگا۔ ناظرین، مکھیاں ناک میں دم کر دیتی ہیں تو کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی جگہ پودینہ لگا دیا جائے تو مکھیاں نزدیک نہیں آئیں گی۔ پھول گوبھی بلغم کو روکتی ہے اور مسوڑوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے پھوڑے، پھنسیوں اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ بواسیر خونی بادی کے علاوہ پیشاب کی جلن اور جریان کے لیے بھی بہت فائدہ مند مانی جاتی ہے۔ پھول گوبھی میں فاسفورس، وٹامن بی، وٹامن سی پائے جاتے ہیں جو کہ دانتوں کی بیماری کے لیے مفید ہیں۔ یہ پیشاب آور خصوصیات کی حامل ہے اور خون کو مضر اثرات سے پاک کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اثرات جلد پر مثبت پڑتے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر اسے آلو کے ہمراہ پکایا جاتا ہے جو مناسب نہیں ہے، اس سے یہ نفاق پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ بدہضمی اور اپھارا کی شکایت ہو جاتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق بادام کا تیل صحت کے لیے بہترین ہے۔ چہرے پر بادام کے تیل کی مالش کرنے سے چہرہ تر و تازہ اور شاداب رہتا ہے۔ یہ طریقہ ماضی میں بہت مقبول تھا۔ شاہی گھرانے کی خواتین اسے معمول میں شامل رکھتی تھیں۔ اب اسے میجک آف ایسٹ یعنی مشرق کے جادو کے نام سے مغربی ممالک میں کافی پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ جلد کے لیے روغن بادام کے فوائد۔ سب سے پہلے آپ اپنے چہرے کو دودھ میں کاٹن بھگو کر صاف کر لیجئے۔ صفائی کے دوران اس بات کا خیال رہے کہ رگڑ نہ لگے، زیادہ ہلکی ہو نہ بہت زیادہ، بس درمیانی دباؤ رکھیں۔ اب نیم گرم روغن بادام میں، جو کہ تقریباً 2 چائے کے چمچ کے برابر ہو، عرق گلاب کے چند قطرے شامل کر کے چہرے پر مساج کے انداز میں ہلکے ہلکے مالش کریں اور یہ عمل 5 منٹ تک جاری رکھیں۔ اس طرح چہرے کی ورزش بھی ہو جائے گی اور چہرے پر نظر آنے والی جھریاں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ خاص طور پر آنکھوں کے نیچے پڑ جانے والی جھریاں اور حلقے اس عمل سے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، لٹکا ہوا پیٹ کم کرنے کے لیے جادوئی تیل بہترین ہے۔ جن کا پیٹ لٹکا ہوا ہوتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، خاص طور پر یہ آئل ان کے لیے بہترین ہے۔ ڈلیوری کے بعد جو پیٹ لٹک جاتا ہے،
अंगूर का रस 1 पाव, रोगन जैतून 3 पाव, दोनों को किसी शीशे की बोतल में डालकर अच्छी तरह मिक्स करके 1 हफ्ते के लिए धूप में रख दें और दिन में 1-2 दफा हिला दिया करें। 1 हफ्ते बाद मलमल के कपड़े से छान कर किसी साफ बोतल में महफूज कर लें। रोजाना रात को सोने से कबल पेट पर अच्छी तरह मालिश करके सो जाएं और सुबह उठकर नीम गर्म पानी से धो लें। इंशाअल्लाह चंद यौम में लटका हुआ पेट अपनी दुरुस्त हालत में आना शुरू हो जाएगा। पीरियड्स का ना आना या खुलकर ना आना आसान नुस्खा: पानी 200 मिलीलीटर, मजेठ 30 ग्राम। मजेठ को पानी में अच्छी तरह जोश दें। पानी में जब मजेठ का असर आ जाए तो थोड़ी सी इसमें मिश्री या चीनी शामिल कर लें और दिन में 1 दफा कहवे के तौर पर किसी भी टाइम पी लें, लेकिन खाली पेट पिएं। हफ्ते से 15 दिन के इस्तेमाल से आपको जो पीरियड्स ना आने या खुलकर ना आने का मसला है वो खत्म हो जाएगा। नाज़रीन, गले की खराश दूर करने के लिए मौसम की तब्दीली नज़ला जुकाम और गले की खराबियों के ताइफ लेकर आती है। अगर गले में खराश पैदा हो जाए, 1 चाय का चमचा मसूर की दाल, 4 प्याली पानी, थोड़ी सी अदरक, हल्दी और नमक डालकर पकाएं, फिर ठंडा करके छानें और गरारे करें।